میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک اور دوستوں سے شیئر کر دیں۔ حضرت سید عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جن کے فیض نظر سے نہ صرف ہزاروں لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے بلکہ لاکھوں گمراہوں کو رشد و ہدایت کی دولت بھی نصیب ہوئی۔ وفاقی دارالحکومت کے قلب اور مارگلہ کے دامن میں نورپور شاہاں کی بستی میں آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ حضرت سید عبداللطیف المشہدی کاظمی المعروف بری امام سرکار برِ صغیر و پاک و ہند کے ان اولیاء کرام اور صوفیاء کرام میں شامل ہیں جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں اس ملک کے مختلف اطراف میں نور اسلام پھیلانے کے لیے انتھک جدوجہد کی۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے اعلیٰ اصولوں اور لاسانی ضابطۂ حیات کا حصہ ہے، وہاں بزرگان دین کی جدوجہد اور روحانی کمالات کا بھی بڑا کردار ہے۔ سید عبداللطیف بری امام کاظمی قادری رحمۃ اللہ علیہ 1617 عیسوی اور 1026 ہجری میں ضلع چکوال کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی تھا۔ آپ کے والد گرامی بھی ایک ولی تھے۔ بری امام سرکار نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سید محمود بادشاہ سے حاصل کی۔ آپ نے فقہ و حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیم نجف اشرف عراق میں حاصل کی۔ سید محمود بادشاہ خود بھی نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے۔ اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی قادری نے مقدس اسلامی شہروں نجف اشرف شہر مقدس میں مختلف علماء سے دینی علوم کے علاوہ روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ جب ایران و عراق کے 12 سال کے طویل سفر کے بعد آپ سیدہ کسرا میں واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے بری سرکار کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ و وعظ و نصیحت اور پند و نصیحت سے فیض یاب ہوتے۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد بری سرکار نے اس وقت کے ضلع راولپنڈی کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور باغ کلاں موجودہ آپ پارہ مارکیٹ اسلام آباد میں اقامت پذیر ہوئے۔ آپ کا شجرہ نسب تاجدار امامت حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام سے ہوتے ہوئے امامت کے 7ویں تاجدار امیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت علی کی اولاد ہونے کے ناطے سے آپ کو کاظمی سید کہا جاتا ہے۔ حضرت بری امام سرکار کو قطب الاقطاب اور ولی اللہ کا مقام حاصل ہوا۔ یہ مقام تصوف میں بڑی کاوشوں، محنتوں، جانفشانیوں، محبت، لگن اور عشق حقیقی سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے فقہ اور حدیث کی تعلیم نجف اشرف سے حاصل کی اور اس کے بعد آپ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کربلا معلیٰ اور دوسرے اسلامی ممالک میں تشریف لے گئے اور وہاں موجود جید علماء اور اولیاء سے مزید دینی علوم اور روحانی فیوض حاصل کیے۔ بری امام یہ سفر 12 سال پر محیط ہے۔ آپ مستقلاً وہاں ولی کامل حضرت حیات الامیر سے بیعت تھے۔ انہیں بری امام کا لقب ان کے مرشد حضرت حیات الامیر ہی نے عطا کیا۔ عام دنوں میں بھی آپ کے مزار شریف پر رونق ہوتی ہے، روزانہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، لیکن عرس کے دنوں میں تو تل دھرنے کی جو جگہ نہیں ہوتی۔ تمام شعبہ زندگی کے لوگ جوک در جوک آتے ہیں اور فیوض و برکات سے جھولیاں بھر کر لوٹتے ہیں۔ لوگ نہ صرف دربار پر حاضری دیتے ہیں بلکہ دشوار گزار پہاڑی رستے سے اس غار کی بھی زیارت کرتے ہیں جہاں آپ نے عبادت و چلہ کشی کی، جسے لوئے دندی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت بری امام سرکار نے چلہ کشی کر کے پہاڑوں، غاروں اور ویرانوں میں مصائب جھیل کر جنگل میں منگل کا سماں پیدا کیا اور وہ علاقہ جو کبھی چور پور کے نام سے موسوم تھا، نور پور کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت بری امام سرکار نے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کرنے اور روحانی منازل طے کرنے کے بعد ضلع ہزارہ میں قیام کیا
اور آپ نے سید محمود کی دختر نیک اختر بی بی دامن خاتون سے نکاح کیا۔ آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، مگر کچھ عرصہ بعد آپ کی زوجہ محترمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے مغل شہزادے کی بالخصوص تربیت کی اور دینی و روحانی اصلاح کر کے ایک شہزادے کو راہ سلوک کی دنیا میں گم کر دیا گیا، اور اس کا نام آپ نے شاہ حسین رکھا۔ اگرچہ یہ شہزادہ مادی دنیا کا پرستار تھا، لیکن ایک مرد کامل کی نگاہ اثر سے اس کے سوچنے کا انداز بدل دیا۔ اس کرامت سے متاثر ہو کر شہزادے کی اپنی باقی ماندہ زندگی بری امام سرکار کے قرب میں گزاری۔ آپ کا ایک اور واقعہ بھی کافی مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام سرکار ندی نیلا میں جن دنوں آپ چلہ کشی کر رہے تھے، اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ کچھ کھا بھی نہیں سکتے تھے، صرف دودھ پیا کرتے تھے۔ گجر قوم کا ایک عقیدت مند روزانہ آپ کو دودھ دینے آتا۔ جس بھینس کا دودھ وہ گجر آپ کے پاس لاتا وہ مر جاتی۔ گجر دن کا پکا تھا، اپنی زبان سے یہ بات بری امام سرکار کو نہیں بتائی۔ آخر کار ایک ایک کر کے تمام ختم ہوئی تو اگلے روز دودھ کی خاطر تمام گاؤں میں پھرا، مگر ہر طرف سے مایوس ہوا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنی داستان سنائی۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، جا ندی کے کنارے چلتے جاؤ اور اپنی بھینسوں کے نام پکارتے جاؤ، سب تمہارے پیچھے چلی جائیں گی، مگر خیال رکھنا کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا۔ چنانچہ اس گجر نے ایسا ہی کیا۔ جب آخری بھینس کا نام لیا جو کہ ندی سے نکل رہی تھی، تو گجر نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، بھینس اسی جگہ پتھر کی بن گئی۔ گجر پہلے تو پریشان ہوا، مگر باقی بھینسوں کو دیکھ کر خوشی خوشی گھر چلا آیا۔ علاوہ ازیں ایک روز آپ نورپور شاہ کے جنگل میں عبادت الہی میں مصروف تھے کہ ہندوؤں کا ایک گروہ وسیع ساز و سامان اٹھائے آپ کے قریب سے گزرا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے ہمیں اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے گنگا میں نہانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت بری امام نے فرمایا کہ انسانوں کے گناہ دریا میں نہانے سے نہیں دھلتے، بلکہ یہ گناہ عبادت الہی اور اعمال صالح سے جڑتے ہیں۔ اس پر ہندوؤں کے پنڈت نے کہا کہ اگر آپ کی بات درست ہو تو آپ جو یہاں سالہ سال سے عبادت الہی میں مصروف ہیں، اس کا کچھ تو اثر ظاہر ہوتا۔ کم از کم اتنا ہی ہو جاتا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ عبادت کر رہے ہیں، وہی سرسبز و شاداب ہو جاتا، تاکہ آپ سکون سے عبادت تو کر سکتے، بارش، دھوپ اور دوسری موسمی سختیوں سے آپ عبادت کرتے ہوئے محفوظ رہتے۔ اس پر حضرت بری امام نے فرمایا، اس کے قبضۂ قدرت میں تو سب کچھ ہے، ہم نے اس سے کچھ مانگا ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے درخت کی طرف رخ کر کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ ہندوؤں نے جب یہ دیکھا تو اس قدر متاثر ہوئے کہ اسی وقت سارا گروہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے 91 سال کی عمر میں 1117 ہجری میں مطابق 1708 عیسوی کو دنیا سے پردہ فرمایا اور نورپور شاہ میں سپرد لحد کیا گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب، لائک اور دوستوں سے شیئر کر دیں۔